अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, साबका हुकूमत जब गई और मौजूदा वफाकी मखलूत हुकूमत आई तो इक़्तिदार संभालते एक तासुर ये आया कि शायद अब हुकूमत मईशत पर फोकस करेगी और मुआशी बेहतरी आएगी, मगर ऐसा ना हो सका और हमने देखा कि नई वफाकी हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए। डॉलर बेलगाम होता गया, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कमतर होते चले गए। गो के उस वक्त हमने देखा था कि तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ था, मगर इससे मईशत जो संभल नहीं सकी। और सबसे बड़ा जो इशू उस वक्त हुकूमत को फेस करना पड़ा वो था IMF से किए गए मुआहदे, जिसके खिलाफ वर्जी साबका हुकूमत ने की। बड़ी कड़ी शराइत के साथ जो एग्रीमेंट किया था IMF के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी की। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से IMF के जो बेल आउट पैकेज से हमें $1.2 बिलियन मिलने थे वो नहीं मिल सके। गो के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे रैपिड एक्शंस भी लिए और अपोजिशन को और तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत दी कि आए मिसा के मईशत पर बैठकर बात करते हैं, मगर हमें कुछ नज़र नहीं आया। इन तमाम सूरत हाल का जो जायज़ा लिया और उसके बाद हमने देखा कि जो सूरत हाल देखते हुए पाक फ़ौज के सरबराह आर्मी चीफ ने कौमी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक उन्होंने अपील की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से और कहा कि जो IMF पर $1.2 बिलियन बाकी है उसकी मंजूरी दी जाए और IMF पर दबाव डाला जाए कि वो पाकिस्तान को ये किस्त रिलीज़ कर दे ताकि इससे मईशत थोड़ी मुस्तहकम हो। हम बात करेंगे कि इस वक्त जो स्टेट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है उससे मईशत कितनी मुस्तहकम होगी और IMF के प्रोग्राम में आने के बाद डॉलर कितना काबू में आ सकेगा। इसके अलावा ऐसे कौन से रैपिड एक्शन लेने हैं जो कि लॉन्ग टर्म होने चाहिए लेकिन उसका रैपिड एक्शन कौमी मईशत पर पहुंचे। इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेट बैंक का एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसके लिए डॉलर मौजूद हैं। तो फिर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो कहा जा रहा है कि इस वक्त मुल्क दिवालिया हो जाएगा, वाकई ऐसी सूरत हाल है या फिर ये एक अफवाह फैलाई जा रही है? इसी पर बात करेंगे। बड़ा ह्यूज पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ मौजूद है ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सदर FBC से आए, बहुत शुक्रिया सर आपका। सरदार शौकत पोपलजई साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, शुक्रिया सर आपका। इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी अहमद मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, यकीनन आप इंट्रो तो सुन चुके होंगे। अब ये जो हम बात करते हैं कि मईशत की अबतरी, ये पिछले 4 सालों में आपको नज़र आई है? इसके साथ साथ हमने देखा था कि डिसकंटिन्यूटी भी हुई, कोविड भी आ गया, और कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये 4 साल में हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 4 साल में मैं कहूँगा कि जो कोविड का पीरियड था वो तो हुकूमत ने बहुत अच्छी तरह से गुजारा था। कोविड में जितने नुकसानात हो सकते थे वो नहीं हुए, तो निस्बतन पाकिस्तान ने कोविड का टाइम जो है बहुत अच्छा गुजारा और उसमें स्टेट बैंक ने कारोबार को, सनत को बहुत सारे सपोर्ट दी। अब रहा मसला कि क्या ये 4 साल में हुआ, जो आज मईशत का हाल है वो 4 साल में हुआ या उसके किसी ख़ास हिस्से में हुआ? तो नज़र ये आता है कि मईशत को चैलेंजेस तो शुरू से थे। जब पिछली हुकूमत आई PTI की, चैलेंजेस उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करके उसको चलाने की कोशिश की। कहीं बहुत ज़्यादा दबाव आता था तो उसको रोकते थे, होल्ड करते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पे, किसी वक्त पे भी ना आवाम के ऊपर पूरा बोझ ट्रांसफ़र नहीं होने दिया, जो भी मसाइल थे। अब उसके बाद जब उनका आखिरी साल आया तो उसमें मसाइल बढ़ना शुरू हुए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ी और पेट्रोल की कीमत बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हो गई। यूक्रेन रशिया वॉर ने तमाम दुनिया में इन्फ्लेशन पैदा कर दिया, मेटल्स की प्राइस बढ़ गई, क्रूड ऑयल की बढ़ गई। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम मईशत को असरअंदाज हो रही थी और पाकिस्तान पे भी हुई। हाँ, पिछली हुकूमत में एक बात थी कि पिछली हुकूमत के आखिरी महीनों में पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी थी और हुकूमत को चाहिए था, जो नॉर्मल तरीक़ाकार है, जितनी कीमत बढ़ती है पेट्रोल की उसका बड़ा हिस्सा आगे कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। जब हुकूमत PTI की जा रही थी तो उन्होंने 2 महीने पहले ये ऐलान कर दिया कि आइंदा 30 जून तक जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी नहीं, बल्कि उन्होंने उल्टा घटा दी। जिस दिन के प्राइस क्रूड ऑयल की 90 से $110 पे गई तो असूलन तो कीमत बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि आइंदा 30 जून तक जो है ये प्राइस कम हो जाए। हमने कम कर दी और 30 जून तक रहेगी। तो ये एक इतना अच्छा इकदाम नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद
جو بھی ریزنز ہوئے حکومت تبدیل ہوئی اور یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو ان کو یہ سارے چیلنجز ملے اور پہلے مہینے میں انہوں نے بھی یہ کیا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھ بھی گئی تو انہوں نے پاس آن نہیں کیا, انہوں نے اپنا لاسز برداشت کرتے رہے اور جو منتھلی لاس تھا وہ تقریباً 120 ارب روپے کا تھا. پہلے مہینے میں انہوں نے لاس برداشت کیا اور غالباً ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ فیصلہ اٹھاتے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں. پھر اگلے 2 ہفتے بھی ایسا ہی رہا, پھر انہوں نے 6 ہفتے کے بعد قیمت بڑھانا شروع کی. اب جب قیمت بڑھی تو لازمی سی بات ہے جو پبلک ہے اس کا رد عمل آئے گا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ جو ہے نئی حکومت نے آ کے کیا ہے اور ان کی وجہ سے تو جو ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ تو یہی دیکھتا ہے کہ یہ تمام معاملات کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں, یہ کس کی دور حکومت میں ہو رہے ہیں. تو اس تمام برائی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر آئی. اگرچہ اس کے جو محرکات تھے وہ پچھلی حکومت کے ٹائم سے چلے آ رہے تھے لیکن وہ اس کو تھوڑا سا چھپاتے تھے, چھپا کے جسے کہتے ہیں انڈر دا کارپیٹ رکھتے تھے کہ باہر نظر نہ آئے. لیکن جب وہ حکومت سے گئے تو جاتے جاتے جب پیٹرولیم کی پرائس گھٹائی تو پھر نئی حکومت کو جو ہے ایک بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر دوسرا یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اگرچہ طے بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے پیسے ریلیز نہیں کیے اور وہ ان کو لٹکاتے رہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ لٹکاتے رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی بورڈ میٹنگ اگست میں ہوگی تو اس کے بعد ہم ریلیز کریں گے. تو آپ سمجھیے کہ ابھی تقریباً 3 ہفتے اور ہیں جب بورڈ میٹنگ ہوگی تو تب. لیکن یہ ہے کہ یہ پیسے آ جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی کہتا ہے ڈیفالٹ تو ڈیفالٹ والی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی, انشاءاللہ ڈیفالٹ والی بات نہیں ہوگی. چیلنجز ہیں, یہ بھی اس اگست کا مہینہ ہے, اس میں کافی چیزیں ہیں نا بہتری کی طرف جائیں گی. برائی یہ ہے کہ آخری 4 ہفتوں میں ڈالر کی قیمت بہت گر گئی ہے, روپے کی قیمت بہت گر گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ساری مہنگائی کا سامنا رہے گا. بالکل ٹھیک. شوکت صاحب اب بات وہی آ جاتی ہے کہ گلوبلی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ایک انفلیشن رہا, کوموڈیٹی پرائز بھی ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھی بہت اپ اینڈ ڈاؤن رہی. اس کا امپیکٹ پاکستان پہ تو بہرحال پڑا, لیکن پاکستان میں معیشت کی بدتر صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سیاسی بے یقینی بھی ہے اور یہ جو بہت زیادہ افواہیں ہیں اس سے بھی ہمارے جو انویسٹرز ہیں, ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر, ہمارے امپورٹ سیکٹر, تمام چیزیں متاثر ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پولیٹکس جو ہے ایک فیکٹر ہوتا ہے اکنامکس کو ڈسٹرب کرنے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو جب پالیسی بنائی جاتی ہے وہ اسٹیٹ پالیسی بناتا ہے, اس کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. اب وہ غلط پالیسی تھی تو آپ جو ویری سمپل ہے کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, وہ اسمبلی ہے آپ کے پاس, تو آپ اسمبلی میں پولیٹیکل کنسنسس بنا کے اگر کوئی چیز غلط ہے اس کو امینڈ کر سکتے ہیں. یہاں کوئی بھی پالیسی کنسسٹنٹ نہیں رہی. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے سارے ڈیسیجن یونیلیٹرل لیے. انہوں نے کبھی میں نے نہیں سنا نہ دیکھا کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا ہو یا ان کو کنسلٹ کیا ہو. باقی رہ گیا انٹرنیشنل پریشر تو پاکستان پہ ہے. آپ کے پاس سولوشن مینجمنٹ کا تھا, مس مینجمنٹ کا نہیں تھا. انفارچونیٹلی وہ چیزیں مس مینجمنٹ ہوتی رہیں. جب فارمر اسٹیٹ بینک کے گورنر, اب تو ایکٹنگ گورنر ہیں, جب موجود تھے ان کے ہوتے ہوئے کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا. معذرت کے ساتھ بزنس کمیونٹی نے بھی ان کو کرٹیسائز نہیں کیا بلکہ اپریسیشن ان کی کرتے رہے. تو جب وہ چلے گئے تو اب کیا فائدہ اگر ان کو ہم کرٹیسائز کرتے رہے کہ جی ان کی پالیسیز نیگیٹو تھیں پاکستان کے لیے, ڈالر ان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, تمام چیزیں. تو اس چیز کو بدلنا ہوگا. یہ پھر الٹیمیٹلی وی ہیڈ ٹورڈز مس مینجمنٹ. یہ ٹوٹلی آپ اگر سیاست کو بلیم کریں میں اس سے ایگری نہیں کروں گا, مس مینجمنٹ بولیں تو میں اس سے ایگری کروں گا. اور مس مینجمنٹ میں بہت سے ادارے آ جاتے ہیں, اس میں گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی آ جاتا ہے, اس میں گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پریزنٹ سچویشن میں دیکھیں, شاید بہت سے میرے دوست بھائیوں کو یہ چیز بری لگے, میں مانتا ہوں کہ ڈالر بڑھ گیا, انفلیشنری پریشر زیادہ ہے. کیا کوئی کمپنی اس میں کبات ہے کہ وہ ایک آٹو موبائل کمپنی نے اوور نائٹ ایک گاڑی کی 14 لاکھ روپے قیمت بڑھا دی؟ تو کیا یہ نیشنل میجر ہے یا وہ اپنی بک میجر کو دیکھ رہے ہیں کہ جی مجھے پروفٹ میکنگ کتنی ہونی ہے؟ تو اس میں سب ایوری بڈی, میں بھی ریسپانسبل ہوں, معذرت کے ساتھ زبیر بھائی بھی ریسپانسبل ہیں. سو ناؤ وی سی
the real picture के where we stand as a nation. तो ये आप मिस मैनेजमेंट की बात करें या चेक इन बैलेंस की, या वही माफिया जो इस वक्त मौके से फायदा उठाता है? देखिए माफिया ही तो मिस मैनेजमेंट से फायदा उठाएगा ना, आम आदमी तो नहीं उठा सकता। आदमी तो और पिस के परेशान है। आपने, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी दुआ है कि आपने लोगों को इस प्रेशर के अंदर सड़कों पे देखा, खुदा न खास्ता कोई और, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कितने शर्म की और अफसोस की बात है कि आज 5 दिन से मेरा सूबा पूरा डूबा हुआ है, लेकिन किसी सियासी पार्टी को इतना लिहाज और शर्म है कि वो टीवी पे आके ये सिर्फ सियासी बाजी ना करें और उसका ख्याल रखें। दिस इज एग्जैक्टली द मिसमैनेजमेंट। ठीक है अहमद साहब, मेरा और आपका ताल्लुक सहाफत से है, तो हम तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करते हैं। बदकिस्मती यही रही कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। इमरान खान साहब भी, मतलब उनका स्टेटमेंट में कल पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो फ़ोन कॉल करें, अमेरिका फिर अपने मुतालबात रखेगा, ये करेगा, कोई रोड मैप नहीं बनाया गया। तो 4 साल आपने क्या किया? फिर 4 साल आपने भी कोई रोड मैप नहीं बनाया, आपने भी जाते जाते सियासी फ़ायदा उठाने के लिए एक गड़ा खोद दिया। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात का आगाज़ मौजूदा बारिशों में पाकिस्तान भर के और बिलखुसूस सूबा बलूचिस्तान के आवाम के साथ इज़हार यकजहती, इज़हार हमदर्दी करते हुए बात का आगाज़ करूँगा। अल्लाह करे उन आवाम की, गरीब आवाम की मुश्किलात कम हों और कुछ हुकूमत को अक़ल आए और उस तरफ जाएँ और उनकी मदद करें। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहा। मल्टीपल इश्यूज़ जो है वो रीज़न्स हैं हमारे हालात के। हमारे मैक्रोज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मामूली से झटके से इधर से उधर हो जाते हैं, रिज़र्व्स हमारे पास नहीं हैं, दीगर चीज़ें हैं। फ़ौरन जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है, करंट अकाउंट, वो डेफिसिट में चलता है, बहुत उसका प्रेशर रहा है। मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पॉलिसी साज हैं, हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने कभी इस जानिब मुश्तरका हिकमत अमली नहीं अपनाई है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं कि जो पहले से बिगड़ती सूरत हाल को मज़ीद अबतर करते हैं। मिसाल के तौर पर इन दिनों में कुछ सियासतदान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो श्रीलंका बनने जा रहा है। तो भाई आपका काम तो ये है कि जब कौम किसी मुश्किल में हो तो आप उनको उठाने की ज़िम्मेदारी है, आप उनको पाँव पे खड़ा करने की ज़िम्मेदारी है, ना कि मज़ीद उनको बददिल करने और उनको ये ऐसी अफवाहें पैदा करने की आपके नहीं है कि लोग मज़ीद बददिल हों और लोग जो है वो उसका नेगेटिव इम्पेक्ट आए। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस मुल्क के अंदर, जैसे अभी हम प्रोग्राम से पहले ये बात कर रहे थे, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब भी और सरदार साहब भी ये बात हो रही थी कि ये सियासी जमातों की, कोई एक सियासी जमात पाकिस्तान को इस बहरान से नहीं निकाल सकती है। तमाम सियासी जमातों की ये जो है वो ज़िम्मेदारी है, बराबर की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान को की मईशत को इस हालात से निकालने के लिए वो सर जोड़ के बैठें, सियासत को बिल्कुल एक तरफ रखें और वो इसको मईशत की जो ख़राबियाँ हैं इसको दूर करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली करें और एक दूसरे की टांग खींचने को छोड़ दें। जो एक हुकूमत पॉलिसी बनाती है, हुकूमत तब्दील होती है, वो तमाम पॉलिसियाँ बंद करके और नए सिरे से नई पॉलिसी शुरू की जाती हैं। ये पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। खुदा के लिए अब इस मुल्क पर रहम करें। 74 ईयर हमें आज़ाद हुए हो गए हैं। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, इंडिया है, उनके फॉरेक्स रिज़र्व देख लें और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिज़र्व देख लें, उनके करंट अकाउंट के फिगर्स देख लें, हमारे देख लें, उनकी एक्सपोर्ट्स के फिगर देख लें, हमारे देख लें। तो ये बात बहुत ही तकलीफ़ देह है कि हम बहैसियत कौम सिर्फ़ अपने मफादात और अपने सोच के दायरों में घिरे हुए हैं। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तो सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब ज़ुबैर साहब बात वही हो रही है कि अभी हम बात कर रहे हैं आर्मी चीफ की, जो मतलब उन्होंने इंटरवीन किया है और रिक्वेस्ट की है। अब उम्मीद है कि 24 अगस्त को जो IMF का इजलास आएगा तो उसमें कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे। क्या IMF से जो हमारी डील है वही हमारी मईशत को संभाल सकती है? क्योंकि हमेशा हम इसी उसमें फंसे रहते हैं। 22वें प्रोग्राम में चले गए हम IMF के, हम हमेशा इसी चीज़ में फंसे रहे। आप इकोनॉमिस्ट, आप बिजनेसमैन भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे क्यों नहीं जा सके? देखिए, इस वक्त जो IMF का, जहाँ तक आपने कहा ना,
IMF سے ملنے تو جو ہیں $1.2 بلین ملنے ہیں، یہ ایک نومینل ہے. جب IMF کوئی بھی فنڈ ریلیز کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے اور انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے جو ہیں، پیرس کلب، یہ سب لوگ انہوں نے بھی ایک اماؤنٹس ہیں جو پلیج کیے ہوئے ہیں. وہ تب ریلیز کریں گے کہ جب جو ہے IMF اپنے فنڈ ریلیز کرتا ہے. تو پاکستان کو نہ صرف 1.2 بلین IMF سے ملیں گے، $5-6 بلین اور سے دوسرے ڈونر سے بھی ملیں گے. تو اس سے ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. لیکن اب یہ رہا کہ ہم چیلنجز میں، آپ نے کہا کہ 22ویں پروگرام میں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کنٹینیوس چیلنجز میں رہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے نا ایک چارٹر آف اکانومی پہ سائن کرنا چاہیے. کوئی بھی حکومت آئے جائے، جی یہ چارٹر آف اکانومی ہے، اس کے مقاصد یہ ہوں گے، وہ مقاصد جو ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوں اور اس میں معاشی ترقی کے لیے ہو کہ جی آئندہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کے فرق کو کم کیا جائے. دیکھیے اس وقت جو ہے ہماری امپورٹ قریباً 30 جون کو جو سال ختم ہوا تقریباً 75 یا 76 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے مشکل سے 30 ارب ڈالر پہ یا 29 ارب ڈالر پہ، 29 بلین ڈالر پہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہمیں میں کہوں گا کہ ہم دعا کریں اور ان کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں 30 بلین ڈالر سے زیادہ پیسے بھیجے. اب 30 بلین ان کے بھی آگے، ایکسپورٹ بھی ہو گئی، سب جمع کر کے بھی 60 بلین ڈالر سے اوپر نہیں ہوتے. پھر آپ کے پاس 15 بلین ڈالر کا ایک خسارہ ہے. اس کے لیے پھر ہم قرضے لینے رائٹ لیفٹ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہیں سے بھی بیلنس کریں. لیکن ہمیں سب سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے نا کچھ سوچنا چاہیے. یہ چھوڑ دیں آتی نہیں نا سیاسی جماعتیں. میں آپ سے عرض کروں، شہباز شریف صاحب نے تو اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی آفر کیا تھا اور اب پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا. میں آپ کو دکھ سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی جس کو جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ PTI ہے. PTI کو سب سے اگر ان کی توجہ ہے تو صرف PTI کے اوپر ہے، پاکستان کے اوپر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہماری پارٹی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہماری ایک سیٹ ادھر سے ادھر نہیں جانی چاہیے. تو وہ بھی اگر کاش کہ وہ لوگ بھی ملکی مفاد میں سوچیں کہ یار یہ پورے 22 کروڑ لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچیں. اور اس کے لیے جب تک یہ معیشت میں نہیں بیٹھیں گے، آج جو چیلنجز ہیں نا، PTI کا فرض ہے کہ اپنے 2-3 اکانومسٹ ان کو موجودہ حکومت کو دے کہ یار ان سے مشورہ کرو، شاید یہ آپ کو اچھا مشورہ دیں اور آپ کے اکنامک ایشوز جو ہیں وہ کسی طرح سے بہتر ریزالو ہو سکیں. اور یہ جو آرمی چیف صاحب نے جو بات کی ہے امریکی نائب وزیر خارجہ سے، کال پہ ایک روٹین ڈسکشن تھی جس میں انہوں نے اپنی اکانومی کو، ملکی اکانومی کے لیے ایک مستحکم ہونے کے لیے بات کر دی. اس کو لے کے عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں بھی ابھی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، یقین اور تعاون کیا ان کے ساتھ ہر معاملے پر. میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. تو کیا اس وقت آرمی چیف کا کام تھا جب PTI کی گورنمنٹ تھی اور یہیں آرمی چیف جا کے ان کو $2 بلین UAE سے، قطر سے اور سعودی عرب سے لا کے دیتے تھے؟ وہ یہی آرمی چیف تھے. اس وقت PTI گورنمنٹ کو خیال نہیں آیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے. جاتے خود جا کے جمع کرتے. اگر انہوں نے بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا ملکی مفاد میں سوچیں. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ PTI ہر چیز PTI کے لیے سوچتی ہے، پاکستان کے لیے کم سوچتی ہے، اور PTI کے لیے زیادہ سوچتی ہے. نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہوتے تھے شوکت صاحب، اس میں ہم نے دیکھا عمران خان صاحب اٹینڈ نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کا جو طرز حکمرانی تھا، آج وہ کس حیثیت سے موجودہ حکومت پر انگلی اٹھا رہے ہیں یا آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ پر؟ دیکھیں ایک چیز تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، آرمی چیف پاکستان کے آرمی چیف ہیں، کسی دوسرے ملک کے آرمی چیف نہیں ہیں. سو ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کبات نہیں ہے مجھے مینشن کرنے میں. ہی از ڈیوٹی باؤنڈ ویئر اٹ از ریکوائرڈ دیٹ ہی شوڈ ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری. وہ ایک اسٹیٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں. تو اس میں تو کسی سیاسی ٹھیکیدار کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. میں یہ ورڈ اگر ان اپروپریٹ نہیں ہے تو آئی ول یوز دیٹ. یہ سیاسی ٹھیکیداری کے جی وہ ہو از ہی، مطلب ونس یو آر آؤٹ آف دا گورنمنٹ دین یو کین گیو یور اوپینین بٹ یو آر ناٹ پارٹ آف اینی ڈیسیجن میکنگ. یا تو آپ اسمبلیوں میں رہیں، ڈیسیجن میکنگ کریں، بی پارٹ آف دا سسٹم واٹ اٹ از. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پوری قوم کو فخر ہونا چاہیے کہ ایک آرمی چیف جو ہے آؤٹ آف دا اے، یہ بھی ایک یونیفارمڈ آفسر ہے، ان کی اپنی ایک ایگو ہوتی ہے، ان کی سیلف اسٹیم ہے، اس کو نیچا کر کے اپنے ملک کے لیے ہاتھ پھیلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سیاست سے اباب ہو کے سوچیں کیا یہ ایسا کریں گے. ان کی کتنی انا کا مسئلہ ہے کہ
فلاں چیز آپ نہ کریں ملک نیچے ہو جائے گا. تو آپ کو یہ تھوڑا خیال آنا چاہیے کہ آپ کا یونیفارمڈ آفیسر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں ریکویسٹ کر رہا ہے. تو یہ وقت ایسا آ گیا ہمارا سوچنے کا کہ وی تھنک اباؤٹ دا کنٹری, وی ڈو ناٹ تھنک کہ میں کون ہوں. مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, میرے اختیار میں جو کچھ بھی ہے, میں عام آدمی ہوں, میں جو کچھ کر سکتا ہوں. زبیر بھائی ایک ریسپانسبل لیڈر ہیں, ان کو کیا کرنا ہے یہ ان کو چاہیے. تو مجھے ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, مجھے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ویری سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے احمد صاحب, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو ڈالر اس وقت بے لگام ہوتا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہماری ڈیل ہو جائے گی تو اس سے ڈالر تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور معیشت تھوڑی مستحکم ہوگی؟ دیکھیے جیسا زبیر طفیل صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ آئی ایم ایف سے تو ہمیں 1.2 بلین ڈالر ملنے ہیں, وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب آئی ایم ایف کسی ملک کو ڈکلیئر کرتا ہے قرضے لینے کی صلاحیت, اس کی تسلیم کرتا ہے اور اس کو قرضے جاری کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر تمام جو عالمی ڈونر ایجنسیز ہیں, مالیاتی ادارے ہیں, ممالک خود مختلف کنٹریز ہیں, تو وہ پھر اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ پھر پیسے اپنی طرف سے وہ ریلیز کرتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آئی ایم ایف سے قسط 1.2 بلین ڈالر کی ریلیز ہونے کے بعد 5-6-7 ارب ڈالر پاکستان میں آئیں گے, اور جب اتنی رقم اگر پاکستان میں آتی ہے تو ضرور اس سے روپے کو تقویت ملے گی, اس کی قدر میں اضافہ ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا گیپ اب دوبارہ اس لیول پہ روپے کو لے جانے میں کوئی آسانی سے یہ کام آسان کام نہیں ہوگا کہ اس کو واپس 150, 180, 190 پہ لے جانا بہت مشکل کام ہوگا. دیکھیے کتنا ہماری معیشت کتنی ترقی کرتی ہے, ہماری ایکسپورٹس کتنی بڑھتی ہیں, ہمارے ریمیٹنسز مزید کتنے بڑھتے ہیں, ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کا بیلنس کتنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہی یہ بات کہی جا سکی. میں تھوڑی سی ایک جملہ آپ اس سے پہلے والی بات پہ کروں گا کہ آرمی چیف کو اس سلسلے میں کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جب ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی فرد اپنا حصہ وہ ڈالے. لیکن مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ کل جو لوگ کہتے تھے کہ ملک کے مفاد میں کسی کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے, تو اب وہ انہی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, اب یہ جو ڈالر کی ہم بات کر رہے تھے, اسٹیٹ بینک کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے پاس اس سال کی جو لائبلٹیز ہیں جو ہمیں ڈالر کی مد میں دینا ہے امپورٹ بل کی ادائیگی میں, وہ ہمارے پاس پورا ہے. تو پھر یہ ڈالر میں کیوں اتنا پریشر آیا ہوا ہے, کون سے انویسٹرز ہیں جو ڈالر مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لوگ ڈالر مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجوہات ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, نمبر 1. نمبر 2 ہے اسٹیٹ بینک اپنا رول ادا نہیں کر رہا. اچھا, میں نے حکومت سے اس پورے ہفتے میں 2-3 دفعہ اپیل کی ہے کہ آپ مستقل گورنر مقرر کریں. ایکٹنگ گورنر ہیں جو اسٹیٹ بینک کے چلا رہے ہیں, ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. بھئی اختیارات نہیں ہے, مرکزی حکومت کا کام ہے کہ کسی فل ٹائم گورنر مقرر کریں. انہوں نے کہا جی نام بھی ہم نے 5 شارٹ لسٹ کر رہی ہیں, اس پہ غور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کو چاہیے کہ کل منڈے والے دن سب سے پہلا کام یہی کریں کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کریں. پھر کیونکہ ان کے پاس ایک آسان طریقہ ہے, وہ کہتے ہیں میں گورنر فل ٹائم نہیں ہوں, جب کوئی پرماننٹ گورنر آئے گا وہ طے کرے گا. اگر اسٹیٹ بینک ماضی میں بھی جب کرنسی پہ دباؤ ہوتا تھا تو اسٹیٹ بینک کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے تھے کرنسی کو کنٹرول کرنے کے. وہ یہاں اپنے پاس سے ڈالر چھوڑتے تھے مارکیٹ میں اس کو دباؤ کم کرنے کے لیے, اور دوسرے طریقے ہوتے تھے. اس وقت اسٹیٹ بینک بالکل خاموش تماشائی بن کے سارا دیکھ رہا ہے. آپ کو میں ایک ایسی بات بتاؤں کہ اس وقت سب سے مزے میں کمرشل بینکس ہیں. کمرشل بینکس وہ منافع کما رہے ہیں, ریکارڈ منافع. میں ایز اے بزنس مین جب کوئی مال ایکسپورٹ کرتا ہوں, مجھے یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, میں نے ایکسپورٹ کیا, ایکسپورٹ کے ڈاکومنٹ آئے, بینک میں پریزنٹ کیا, انہوں نے کہا جی آپ کے لیے 234 روپے کا ڈالر سے میں یہ آپ کے ڈاکومنٹ خریدوں گا. اچھا, تو انہوں نے 234 سے خریدے. اسی دن میں نے کمرشل بینک سے کہا کہ یہ میرے امپورٹ کے ڈاکومنٹ آئیں, یہ بھی مجھے دے دیجئے 234. انہوں نے کہا نہیں, جو امپورٹ کے ڈاکومنٹ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے 242 روپیز میں. 242 روپیز میں 6 اور 2 8 روپے کا ڈفرنس. یار یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. دیکھیے اگرچہ میرا دن رات بینکوں سے واسطہ پڑتا ہے, اگر کوئی بینکر دیکھ رہا سن رہا ہوگا تو ناراض بھی ہوگا کہ میں یہ بات بول رہا ہوں, لیکن حقیقت ہے
کبھی ایسا ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ بائی سیل کے اندر، بائنگ اور سیلنگ ریٹ کے اندر 8 روپے ڈالر کا فرق؟ یہ کمرشل بینک بہت زیادتی کر رہے ہیں. میں حکومت سے، وزیر خزانہ سے اپیل کرتا ہوں خدا را اس مسائل کا حل تلاش کریں. مفتاح صاحب خود بزنس مین ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. نارمل ڈیز میں 50 پیسے سے لے کے 1 روپے تک کا بائی اور سیل میں فرق ہوتا تھا. تو آج تو بینک موج کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ آپ سے 234 میں خریدا اور آپ کا ہی ڈالر جو ہے 242 میں دے دیا. 8 روپے بینک کی پاکٹ میں جا رہے ہیں. سر وہی آگے نا مس ہینڈلنگ جو شوکت صاحب نے بات کی تھی، یہ وہی مس ہینڈلنگ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو بہت مہنگائی کی ایک وجہ اسٹیٹ بینک بھی ہے. آج جو بھی مہنگائی اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہیں یہ مہنگائی کرنے میں بہت مدد کر رہی ہیں. احمد صاحب آپ سے میں شوکت صاحب کی اجازت سے، اب یہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس پہ حکومت کا فوکس اس لیے بھی نہیں ہو رہا کیونکہ وہ پھر وہی سیاسی انتشار کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے. یعنی جس کو جو کام کرنا ہے، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب، وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں دیوالیہ ہونے کے کوئی ایسا امکان نہیں ہے. یہ خالی مطلب انٹرپریٹ کی جاتی ہیں یا افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. یہی ڈالر کی میں بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈالر جو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ایک ریزن وہ بھی ہے جو زبیر صاحب نے بات کی ہے. جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا تو بالکل کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی بھی خدشہ نہیں ہے. انشاءاللہ ملک بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ ملک اپنے وقتی مشکلات ضرور ہیں. پہلے بھی ایسی مشکلات آتی رہی ہیں. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت بھی بہت مشکلات آئی تھیں اور اس کے بعد بھی کئی ایسے مواقع آئے کہ ایسی مشکلات آئیں اور پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ان مشکلات سے نکلا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حکومت کو ان بد انتظامیوں پر فوری توجہ دینی چاہیے جو گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہیں، جن کی وجہ سے یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی ملک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ بہت بڑی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور اس کا ایک مستقل ہیڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ پالیسی سازی کر سکے، حالات کو دیکھ سکے. اور یہ جو بات ہے کہ ڈالر کو مارکیٹ فری مارکیٹ کے طور پہ چھوڑ دیا جائے، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا. حکومتیں اور سینٹرل بینک جو ہوتے ہیں وہ ایکشن میں آتے ہیں جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سینٹرل بینک کو آنا چاہیے، میدان میں آنا چاہیے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے، ڈالر کی قدر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور ان کے ذریعے بہت بہتر رزلٹ بھی سامنے آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شوکت صاحب، اب 24 تاریخ کو کہہ رہے ہیں اجلاس آئی ایم ایف کا آئے گا، شاید وہ وزٹ کرے گا اور پھر بات ہوگی. آپ کو ایسا ہے آپ کے علم میں کہ کیا آئی ایم ایف نے کوئی ڈیٹ مطلب لائن دی ہوئی کہ جی اس تاریخ کو ملنا تھا آپ کو 1.2 بلین ڈالر لیکن وہ نہیں ملے؟ انہوں نے کوئی ایسی ڈیٹ تو نہیں دی تھی؟ نہیں، ایکچولی لوکل لیول سٹاف نے تو کنسنٹ دے دی، تو نیوز میں بھی آ گیا. تو لوکل لیول سٹاف نے تو اپنی سمجھیں کنسنٹ دی کہ جی ہم دیں گے، لیکن ایک سسٹم ہے ان کا، بورڈ بیٹھے گا، وہ ایک جو فارمل ڈیسیجن ہے، کیونکہ وہ کوئی 1.2 یا 4 بلین کو چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے اور وہ بھی آئی ایم ایف دے رہا، اس کے بہت سے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ عرض کروں گا اور یہ فکشن نہیں ہے، ریئلٹی ہے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو ریئلائز کرنا چاہیے اور خاص کر اسٹیٹ بینک کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ اس وقت ٹربلڈ افغانستان کی اکانومی کو سپلیمنٹ کر رہی. اچھا، بہت سا ڈالر، یہ ریئلٹی ہے. اب گورنمنٹ اس کو ڈسکلوز کرے نہ کرے وہ میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، بٹ دس از اے ریئلٹی کہ افغانستان کی تمام فنڈنگ دنیا کی بند ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آج بلوچستان اور KPK کے جتنے ٹرائبز ہیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، مارکیٹ پوری ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر وہ اب پاکستان نے ہمت کی کہ جی ٹھیک ہے آپ نے پیمنٹ کرنی آپ پاک روپیز میں کریں، لیکن جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہا ہوگا وہ تو ڈالرز میں ہو رہا ہوگا. تو ڈالرز لامال مارکیٹ سے خرید کے اس کو پرچیز کر کے دیا جا رہا ہوگا. تو یہ زیادہ نہیں، 5-10-15% یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کا. اب میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز عرض کروں. اب یہ تمام چیزیں ہو گئیں، کیا ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ بلوچستان 47% آف دس کنٹری ڈوب گیا، ہماری 67% اکانومی ایگریکلچر پہ، کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟
मैं समझता हूँ यू टॉक अबाउट 20-25 ईयर्स हम पीछे चले गए हैं. हु इज गोइंग टू सप्लीमेंट दैट? आप डॉलर को तकलीफ हो रही है आपकी. मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ डॉलर. तो हम किस ट्रबल में आएंगे? हाउ द स्टेट इज गोइंग टू सप्लीमेंट आर डिजास्टर? उसको कैसे कूप अप करेंगे? तो खुदा के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पाकिस्तान को हम खुद लेट डाउन नहीं करें. क्या जर्मनी डिफॉल्ट नहीं हुआ था? क्या रशिया डिफॉल्ट नहीं हुआ था? तारीख में पढ़ें. क्या वो आजकल छोटी इकोनॉमी है? अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको देखें वो किस लेवल पे जा रहे हैं. तो हम जब अपने आप को एब्यूज करना बंद करेंगे, जो मैं समझता हूं, मैं कंडेम करता हूं कोई भी सियासी पार्टी अगर बार बार कोई लफ्ज मैं कहता हूं चीफ जस्टिस को कोई कानून अर्जेंट बनाना चाहिए कि जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे लाए उसको पकड़ के जो उसको सजा देनी है वो दें. वी शुड स्टॉप कंडेमिंग आवर ओन कंट्री, वी शुड चेंज, टॉक पॉजिटिव अबाउट इट. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड वी शुड अबाइड टू द रूल्स ऑफ नेशनलिज्म. बिल्कुल ठीक बात की आपने. जुबैर साहब, आप भी जो बात कर रहे थे रुपए की बात, पाकिस्तान के लिए बहरहाल हर गुजरता वक्त एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ रुपए के मुकाबले में रुपए जो है वो डॉलर के मुकाबले में तेज़ी से गिर रहा है. अब डॉलर भी मजबूरी है हमारी कि हम उसको समझे कि मईशत की बुनियाद हो गई है पूरी दुनिया में. तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम अब पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं. अब बलूचिस्तान का मामला एक बहुत बड़ा है और शायद वो दूसरे डिस्कशन में दब जाता है. उसूलन हमें बलूचिस्तान के लोगों के लिए यकीनन कोई ऐसी कैंपेन चलानी चाहिए और हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से. हुकूमत की प्रायोरिटी रही है. शहबाज शरीफ साहब गए भी, अनाउंसमेंट भी किया उन्होंने, जो वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, जाँ बहक हुए लोग. तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत किस तरह फोकस करे अभी इस बलूचिस्तान के मैटर को? देखिए, बलूचिस्तान में सैलाब ने ना बहुत तबाही मचाई है और जो भी हुकूमत इस वक्त इकदाम कर रही है वो नाकाफ़ी हैं. ठीक है, वज़ीर आज़म साहब एक हेलीकॉप्टर में गए, किसी एक जगह उतरे, किसी MNA के साथ उस इलाके को देखा, लेकिन बलूचिस्तान में जो फ्लड की तबाही है वो बहुत बड़े पैमाने पे है. इन पे तो चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से कोई MP इलेक्ट हुआ था उसका फ़र्ज़ था वो पानी वाले सैलाब ज़दा इलाके में खुद जाता, अपने लोगों का हाल देखता. तो मरकज़ी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत का भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनकी कोई मदद कर रही है. कोई मदद नहीं कर रही है. हम TV पे रोज़ देखते हैं. और दूसरा, मैं समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत को अपनी जो भी इमदाद है इसको और बड़े पैमाने पे बढ़ाना चाहिए. अब अगर उनके पास वसाइल नहीं है तो एयरफोर्स के जहाज़ इस्तेमाल करें, उनके सारे हेलीकॉप्टर्स लें और नेवी के भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो लें. जहाँ रेस्क्यू तो शुरू कर दिया गया और बड़े पैमाने पे करें. अभी जो सही तरह से नहीं हुआ है, प्लस ये कराची का बलूचिस्तान से राब्ता टूट गया है. हब के ऊपर जितने भी डैम बने थे वो सारे तबाह व बर्बाद हो गए हैं. खैर वो तो अब कुछ दिनों के बाद बनेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा मरकज़ी हुकूमत जो है वो किसी भी तरह से हेलीकॉप्टर्स मैक्सिमम यूज़ करें. जहाँ तबाही हो रही है उन लोगों को खाना पहुँचाएँ, कुछ करें, उनकी मुश्किलात में कमी लेकर आएँ. और उसके अलावा जो है किसी भी मरकज़ी या सूबाई हुकूमत का बयानबाजी से काम नहीं चलेगा कि मैं कह दूं कि मेरी हमदर्दियाँ बलोच अवाम के साथ हैं. नहीं, बलोच अवाम के साथ हमदर्दी है तो उनकी मुश्किलात कम कर दें. उनको जहाँ खाना नहीं पहुँच रहा खाना पहुँचाएँ. उनको जो भी कुछ हो सकता है उनके लिए करें. देखें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 47% है, इसका एरिया है, मिनरल्स हैं. यही जो है ना पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बेशतर दौलत बलूचिस्तान की ज़मीनों में दफन है. अगर आप उसको वहाँ से निकालेंगे तो यही बलूचिस्तान के मिनरल्स जो हैं, वसाइल जो हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बन सकते हैं. आप उनको ओन करें, उनको साथ लेके चलें, उनको तरक्की दें, उनके नौजवानों को सब जगह शामिल करें. जब तक आप उनके नौजवानों को रोज़गार नहीं देंगे, मैं तो समझता हूँ वहाँ के जो लोग हैं, उनको जो नौजवान हैं, उनको दूसरे सूबे अपना कोई उनका कोटा रखें कि जी हमारे यहाँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इतने % बलूचिस्तान से लोग तलबा आएंगे, और उनको वो हुकूमतें जो हैं उनको सपोर्ट करें. सिंध की गवर्नमेंट भी करे, पंजाब की भी करे, KP के भी करे. देखिए, बलूचिस्तान की हुकूमत जो है, यहाँ उनके वसाइल कम है, मुझे नहीं पता, तो वहाँ के लोग जो हैं तकलीफ़ में हैं. उनकी तकलीफ़ें जो हैं वो कमी सिंध, पंजाब और KP के गवर्नमेंट कर सकती है. इन सब को आगे आना चाहिए और उनकी मदद करें, बलूचिस्तान की मदद करें
اور ان کو اس مشکل سے نکالیں. ٹھیک ہے. ایک تو 18ویں ترمیم نے جی. ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے جی. کہ وہ شب خون مارنے والی بات ہو جاتی ہے. درست. دوسرا صوبے ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پاکستانی کم نہیں، میں سمجھتے سمجھتا ہوں صوبے کا فرض ہے. دیکھیے سندھ کا بھی فرض ہے، سندھ ایک امیر صوبہ ہے، پنجاب ایک امیر صوبہ ہے، تو ان دونوں کا تو بہت زیادہ فرض ہے کہ ان لوگوں کی، بلوچستان کی مدد کریں، ان کے طلباء کو جگہ دیں. احمد صاحب، ابھی شوکت صاحب نے کہا کہ اب 20-22 سال پرانے اس پہ چلا گیا بلوچستان، مگر میں سمجھتی ہوں بلوچستان تو ڈیولپ ہی کبھی نہیں ہوا، اس کو ہونے نہیں دیا گیا. ایک تو انٹرنیشنل انسرجنسیز بھی تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ بلوچستان جو ایک نیچرل ریسورسز کا ہب ہے وہ ڈیولپ ہو، تو پورا پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن کیوں بلوچستان کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا؟ بس یہ ہماری سیاسی قیادتوں کی کوتاہیاں رہی ہیں کہ انہوں نے ایکولی نہیں کیا. کچھ عرصہ پہلے جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ایک بڑا قابل تعریف اقدام کیا تھا کہ بلوچ بچوں کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے پنجاب کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اسکالرشپس متعارف کرائی تھیں، جو بہت سراہا گیا تھا جس کو، اور کافی بچے وہاں پڑھنے کے لیے بھی اس میں گئے. اس طرح کے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو منرلز کی دولت سے مالا مال صوبہ ہے، وہ جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہے، اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اس کو ترقی میں اسی سطح پہ رکھنا چاہیے جس سطح پہ پنجاب ہے، جس سطح پہ سندھ ہے، جس سطح پہ KPK ہے. ظاہر ہے 4 اکائیاں ہیں، یہ فیڈریشن ہے پاکستان، 4 اکائیوں سے بنی ہے، تو اس میں وسائل اور ترقی کے مواقع ایکول ہونے چاہیے. اور ہم تو ان بارشوں اور سیلاب میں جو دیکھی صورتحال بلوچستان کی، تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. جو تباہی وہاں پہ ہوئی ہے، اللہ کرے کہ ایسی تباہی کہیں نہ آئے. اور پھر ہمیں مل کے اب تمام پاکستانیوں کو بلوچ عوام کی مدد کرنی چاہیے، انہیں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور ان کو ترقی کے بھرپور مواقع دینے چاہیے تاکہ وہ بھی اس ملک میں ان تمام مراد سے بہرہ مند ہو سکیں جو دیگر صوبوں کے عوام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. شوکت صاحب، آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت، کیا ریپڈ ایکشن بلوچستان کے عوام کے لیے لینی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت تو آپ کو ریسکیو اور ری ایبلیٹیشن دونوں سائملٹینیسلی کرنا ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ پچھلے 3-4 دن سے کم از کم میں نے جن کو مخیر حضرات کو ریکویسٹ کی، اپروچ کیا، انہوں نے بڑی میسو مدد کی. اور خاص کر یہ چھیپا عیدی، یہ تو ماشاءاللہ تعریف کے قابل ہیں جو کام کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی خود کوئی 10 سے 15 لاکھ لوگوں کا کھانا بناتا ہے مختلف، کسی کی شادی ہے، کسی کا وہ، تو فوڈ ڈیلی پہنچانا ان علاقوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ جی آرمی اور نیوی کو ہمیں یوز کرنا چاہیے، بالکل یوز کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو بڑا میسو آپریشن چاہیے. پھر اس کا جو پوسٹ ایشو ہے وہ ہے ان کی ری ایبلیٹیشن مین کہ ان کی بڑی چھوٹی مائکرو اکنامکس تھی، تو مائکرو اکنامکس کے کون کرے گا؟ جب پینڈیمک آیا تو پورے ملک میں اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی بزنس مین کو یہ ریلیف ملے گا. ہم نے بھی ڈور ناک کیا، لیکن وہاں پہ تو موٹر سائیکل کا لون دینے کو تیار نہیں ہے بلوچستان کے اندر کہ جی آپ کی نان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایمرجنسی میں ریزالو کرنا ہوگا تاکہ بلوچستان ایٹ پار دوسروں کے ساتھ آ سکے اور یہ جو کرائسس ہے اس کو مینج کر کے آگے نکل جائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین، اس وقت ہماری ڈسکشن تو یقیناً IMF پروگرام کے حوالے سے بھی تھی اور ڈالر کی جو اڑان تیز ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی تھی، لیکن بلوچستان میں اس وقت جو سیلاب اور ناگہانی آفت سے جو بلوچی عوام، ہمارے بہن بھائی ہیں، مصیبت میں ہے، یقیناً میرے جو لاسٹ جو میرے کامنٹس ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس پہ جس کی جتنی حیثیت ہے. ویسے تو پاکستان چیریٹی کرنے میں سب سے بڑا ملک ہے اور کراچی میں اس سے سب سے زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ کراچی کا ہر بندہ جو ہے اپنے بلوچستان کے بہن بھائیوں کے لیے خود کھڑا ہو، اور اپوزیشن اور خیر خواہ سیاست جدان جو ہے وہ قوم اور ملک کی محبت کے لیے خدا کے واسطے نکلے اور اپنی پولیٹیکل مائلیج کو پیچھے رکھیں. یہ بہت ہی ایک ضرورت ہے اس وقت کی، جس وقت ایک ناگہانی آفت ہم سب پہ پڑی. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے پاس.